بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کورس علوم الحدیث کا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم پڑھیں گے روایت، درایت، سند اور متن اور علم الاسناد، اور اس کے ساتھ پڑھیں گے تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، اور تیسرا ٹاپک ہمارا ہوگا نسبت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ روایت کیا ہے، درایت کیا ہے۔ روایت تو ہے نا ٹریڈیشن، یعنی اس کی جو چین ہے، راوی جو بیان کر رہا ہے اپنے بڑے سے اور وہ اپنے بڑے سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث کی روایت جاتی ہے۔ یہ حدیث کی جو نیریشن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اور یہ اصل بنیاد ہے علوم حدیث کی روایت۔ اسی طرح درایت ہے، یعنی متن کے سے متعلق ٹیکسٹ جو حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ ٹیکسٹ ہے، اس کے پیچھے روایت ہے۔ ٹیکسٹ کے متعلق جو نقد ہے یا اس کی شرح ہے یا اس کی تحقیق ہے وہ درایت کے باب میں آتا ہے۔ اسی طرح راویوں پہ جرح، یہ بھی درایت میں آتا ہے کہ حدیث کی جو سمجھ ہے، درایت کا مطلب درا یدری کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، ما درایتا، جیسے فرشتے قبر میں پوچھیں گے کہ تم نے قرآن پڑھا، وہ کہے گا پتہ نہیں، لوگ کہتے تھے قرآن ہے تو ہم بھی مانتے تھے، وہ اس کو ماریں گے اور کہیں گے ما درایتا، تم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ کے عقیدہ رکھنا یہ انسان پہ واجب ہے کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس لیے علم روایت اور علم درایت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان دونوں علوم میں جو وسیع جس کا کینوس ہے وہ علم روایت ہے، اس کے اندر ہی درایت آتی ہے۔ ایسے ہی سند اور متن ہے۔ سند اس چین کو کہتے ہیں جو راویوں کی چین ہے، سلسلہ کڑی، اور متن جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے۔ اور علم الاسناد، اسناد وہی یہ سلسلہ ہے کہ سند کو جو چیک کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی تھوڑی شرح پڑھ لیجئے کہ جو ضبط الحدیث ہے، حدیث کو نوٹ کرنا، اس کو لکھنا اور اس کو بیان کرنا حدیث کو، یعنی جب آپ لکھتے ہیں حدیث، جب آپ لکھتے ہیں، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں روایت اور درایت، حدیث جب لکھتے ہیں تو اس کو محدثین اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ضبط الحدیث۔ ضبط دو قسم کا ہوتا ہے، ضبط الکتابہ اور ضبط الصدر۔ یہ دونوں شرطیں ہوں گی تو وہ حدیث صحیح بنے گی۔ اب اگر کوئی شخص لکھتا تو بہت یہ قوی حدیث قوی راوی ہوتا ہے جس کو ضبط الکتابہ اور ضبط الصدر ہو۔ اب دیکھیے، ایک بندہ لکھنے میں تو بہت ماہر ہے لیکن حفظ اس کا اچھا نہیں، کتابت میں بہت ماہر ہے، حفظ اس کا اچھا نہیں، تو یہ محدثین اس کو ضعیف کر دیں گے، کیونکہ جس کو یاد نہیں نا وہ خراب کر دے گا کام، چاہے وہ نیک و صالح ہو۔ کیوں اتنے بڑے بڑے ائمہ کو ضعیف کہا گیا اس میدان میں؟ کیونکہ ان کو حفظ کا مسئلہ ہو گیا، یا اختلاط ہو گیا، یا ان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، عارضہ لاحق ہو گیا کہ وہ چیزیں مکس اپ کرنے لگ گئے، یا ان کو ذہنی کوئی مسئلہ بن گیا۔ تو ان کا تقویٰ اپنی جگہ، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نسبت میں قواعد جو ہے نا وہ سختی سے لاگو ہوں گے تاکہ اس میں جھول باقی نہ رہے اور اس میں کوئی خرابی نہ آئے۔ اسی طرح ضبط الحدیث اور نقل الحدیث، حدیث کو نقل کرنا اور اس کی روایت، اس کی تحریر، یہ ساری چیزیں علم روایت میں آتا ہے۔ جیسے علم روایت کی جو شاندار مثالیں ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن اربع ہیں، سنن نسائی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، یہ جو ہے نا ساری چیزیں، یہ کتابیں علم روایت کی جو ہے نا اچھی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے منسوب احادیث کی نقل و روایت پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی علم روایت جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت کی جاتی ہے اس کی اسٹڈی ہے، اور علم درایت ان مباحث پر مشتمل ہے جس میں راوی اور مروی دونوں کی قبولیت اور عدم قبولیت کا جائزہ لیا جاتا ہے، من حیث الصحۃ والرد، یعنی من حیث القبول والرد، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ علم درایت ہے، یعنی یہ ایک ذہنی چیز ہے۔ اور راوی کی جو شرطیں ہیں، روایت کی قسمیں، روایت کے احکام، اس سے ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا راوی میں جو شرطیں ہیں، نقل العدل، تام الضبط والثقۃ، جو تعریفیں کی جاتی ہیں کہ مکمل اس کو ضبط ہو صدر اور کتابت کا، اور وہ عادل ہو، ثقہ ہو، یعنی اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے، اس کی گواہی مارکیٹ میں بھی چلتی ہو، گھر میں بھی چلتی ہو، اور اس کی گواہی جو ہے نا وہ عدالت بھی قبول کرے۔ جس کی گواہی قبول نہ کی جائے اس کی حدیث بھی قبول نہیں ہوتی۔ عادل وہ ہوتا ہے،
اور جو نماز نہ پڑھے وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسلام سے ہی خارج ہوئے گا آہستہ آہستہ جو بے نماز ہوگا۔ اس لیے تو عدل کی شرطوں میں سب سے پہلے ارکان اسلام اس کے اوپر لاگو کریں گے، پھر معاشرے میں اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے جو بھی ڈیموکریسی ہے، جو بول دے جیسا بول دے، زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو ان کی حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ اگر سارے لوگ جھوٹے جمع ہو جائیں تو وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ سچا ہو جائے تو 1000 بندے پہ حاوی ہے۔ یہ اسلام میں محدثین نے اس علم کی بنیاد قرآن سے لی ہے، قرآن سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، سچے تھے، اور قریش مکہ سارے جھوٹے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سچا کہا گیا، ابو بکر اکیلے سچے تھے اور دوسرے خاندان کے لوگ سب ان کے مخالف تھے، تو اکیلے کی بات اللہ مانتا ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ رجل یسعى، اور بڑا دور سے بھاگا ایک شخص آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا ہے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ تو ایک ہی بندہ تھا نا، پوری قوم کے مقابلے میں اللہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ وہ سچا تھا، اور باقی سب کا کوئی تعریف نہیں کی کیونکہ وہ جھوٹے تھے۔ حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اگر ایک بندہ بھی اس معیار پہ پورا اترے جو محدثین نے قرآن و سنت سے لیے ہیں سچ قائم کرنے کے لیے، تو وہ اس کی حدیث لی جائے گی۔ اسی طرح حدیث کے جو علم روایت ہے، والکلام الذی ینتہی الیہ السند ویشتمل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ وافعالہ واحوالہ او الی الصحابی رضی اللہ عنہ، کہ وہ کلام جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلام جو سند کی طرف مکمل ہو، اور وہ کام جو نبی پاک سے جس کی نسبت ہو۔ یعنی ایک بات میں کرتا ہوں تو محدثین کہتے ہیں آپ نے یہ کہاں سے سنی؟ اپنے شیخ کا نام بتاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہسٹری بتاؤ کہ یہ بندہ کیسا تھا، اس نے کہاں سے سنی، اس نے کہا۔ جب تک پیغمبر علیہ السلام تک وہ سلسلہ پورا نہیں ہو جائے گا سب کی ہسٹری پڑھی جائے گی، اور اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں، بایوگرافیز آف مین، اسماء الرجال۔ 12 لاکھ بندوں کی بایوگرافی پوری دنیا میں کبھی کسی نے کمپائل نہیں کی، وہ بھی 3-4 صدیوں میں۔ 12 لاکھ راویوں کے احوال لائبریریوں میں بند پڑے ہیں، جا کے کھول کے دیکھ لیں۔ اور ان کتابوں کے علاوہ تہذیب الکمال اور اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں بڑی بڑی، ابن حجر کی، ابن حجر اسقلانی کی، امام ابن کثیر کی، اور امام مزی کی، امام ذہبی کی، یہ میزان الاعتدال، یہ ساری کتابیں ہسٹری آف دا پیپل جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ان سب کا بایوگرافی اور ڈیٹا اور ان کی حالات زندگی، ان کے استاد، ان کے شاگرد، ان کے احوال اور اس کا مقام محدثین کی نظر میں کوئی بہت مضبوط ہے، کوئی کم ہے، کوئی بہت کم ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی غفلت کا شکار ہے، کوئی ضعیف ہے، اور کوئی موضوع من گڑت ہے، جھوٹا کذاب اور دجال ہے، اور کوئی ثقہ صدوق ہے۔ اتنے الفاظ ہیں، ایک الگ علم ہے اسماء الرجال کا جو علم الجرح و تعدیل میں آتا ہے۔ 12 لاکھ لوگوں کی بایوگرافی، حیات، ان کے کارنامے، زندگی ساری ضبط کی گئی کتابوں میں۔ آپ کوئی بندہ جو اسلام پہ اعتراض کرتا ہے وہ اپنی ہیومن ہسٹری میں ان لوگوں کے علاقوں کو سرچ کر لے، اور جس بندے پہ بھی سرچ کرنا چاہتا ہے اس کو اس کے حالات ویسے ہی ملیں گے جیسے محدثین نے نقل کر دی ہیں۔ اس علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے، تحقیق کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے، اور اس کی بنیاد قرآن ہے۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنو جب تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آئے، فسق المخبر یا فسق الخبر، یعنی بندہ تمہیں ٹھیک نہ لگ رہا ہو یا خبر میں ڈاؤٹ ہو تو تحقیق کر لیا کرو۔ اب کہیں جی فلان بڑا بندہ نمازی ہے، نیک ہے، بڑا عالم دین ہے، ادھر دیکھو شراب پی رہا تھا یا ادھر سود کا کاروبار کر رہا تھا، تو آپ کو چاہیے اس کی تثبت خبر کریں، کنفرم کریں۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی جہالت کے باعث پوری قوم کو مصیبت میں ڈال دو اور بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ تو قرآن نے محدثین کے اصولوں کی بنیاد رکھی ہے، اور محدثین نے چونکہ قرآن کی خدمت کی ہے، حدیث اور شریعت کی خدمت کی ہے، تو انہوں نے یہ جو اصول، جو رولز ایکسٹریکٹ کیے ہیں وہ انہوں نے تورات، انجیل سے اور دیگر کتابوں سے نہیں کیے، انہوں نے کتاب و سنت سے ہی کیے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کی ہی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح اور حسن میں جو فرق ہے، یہ سند کا مسئلہ ہے، سند پہ بحث ہوگی اور کبھی متن پہ بحث ہوگی، یہی روایت اور درایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا وہ قول بہت مبارک ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، جو 1 سال جہاد کرتے تھے، 1 سال حج اور 1 سال تجارت، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے تابعین کا زمانہ دیکھا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں لولا الاسناد فی الدین لقال من شاء ما شاء، اگر دین میں سلسلہ سند نہ ہوتا، اوتھینٹسٹی اس کی کہ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو، کہاں سے سنی، اس نے کہاں سے، پھر یہ اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ سارے نے آپس میں سنی ہے، تو پھر بھی حدیث نہیں مانی جائے گی جب تک کہ ان بندوں کو
سچا اور نیک مسلمان ثابت نہ کریں. ایک بندہ بھی درمیان میں کمزور, ضعیف اور جھوٹ بولنے والا, یا جس کا حافظہ خراب, یا جو بھول گیا, اس کو نسیان کا عارضہ لاحق وہ ہو گیا, تو وہ حدیث ضعیف ہو گئی. حدیث تو نبی پاک کے الفاظ تھے, ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. اس روایت اور سند کے ضعیف ہونے سے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. اتنی احتیاط کہ کہیں نبی پاک سے یہ بندہ آج یہاں بھول رہا ہے تو کل حدیثیں مکس کر دے گا. تو اللہ کے نبی کی شریعت اس لیے تو نہیں آئی نا کہ اس میں بے احتیاطی کی جائے. اور جو درایت ہے اسی طرح یہ سند الحدیث اور سلسلۃ الروات ہے, جنہوں نے راویوں نے متن جو ہے نقل کیا ہے, اس کے اوپر بحث جب کرتی تو علم درایت ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سند کہاں تک جاتی ہے, علم روایت ہے. روایت اس سے ہے, نریشن سے, بیان سے, اور درایت اس کی سمجھ سے کہ یہ ایسا کیوں ہے, یہ ضعیف کیوں ہے, یہ صحیح کیوں ہے, یہ شاذ کیوں ہے, اس میں علتیں کیوں ہیں. علل الحدیث وہ نا علم درایت ہے. اور یہ راوی جو ہے یہ اس مجروح کیوں ہے, اس کے اوپر تنقید کیوں کی گئی, اور یہ ثقہ عادل کیوں ہے, یہ علم درایت ہے. درایت سمجھ بوجھ, کمپریہنشن, اس کی گہرائی میں جانا. اور محدثین نے ہی یہ دونوں علم ایجاد کیے ہیں, بنائے ہیں, لوگوں کے سامنے لا کے رکھے ہیں, بلکہ ایجاد کی بجائے یعنی اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے, استخراج کیا ہے, استنباط کیا ہے کتاب و سنت میں سے. اب حدیث کے اجزائے ترکیبی دیکھ لیں. حدیث دو چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, سند اور متن. سند چین اور متن ٹیکسٹ. مثلا یہ ایک حدیث ہے, عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ وہ علی المنبر, ممبر پہ تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو اس سند میں حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں. عمر سے نیچے جس نے سنا وہ تابعی ہو گیا, تابعی سے نیچے جس نے سنا وہ تبع تابعی ہو گیا, اس کے نیچے سے جس نے سنا وہ اس کا بھی شاگرد ہو گیا. یہ ایک سند بنتی ہے, اور سند آج تک چل رہی ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کیا سنا, انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ڈیڈز ڈیپینڈ اپون دا انٹینشنز. یہ حدیث ہے. تو یہ جو الفاظ نبی پاک کے ہیں نا, یہ متن ہوتا ہے. اور متن ہم بدل نہیں سکتے, متن ہم بدل نہیں سکتے. قرآن کو بدل سکتے نہیں, نبی پاک کی باتوں کو بھی بدلنا نہیں چاہیے. ایز اٹ از محدثین نے ایک ایک حرف نقل کیا. اگر نبی پاک نے ایک جگہ پہ ایک بات کی, دوسری جگہ پہ تھوڑی الفاظ کے مختلف ہونے سے بیان کی, تو محدثین نے دونوں سندیں دونوں نقل کر دی ہیں. اور بعض اوقات ایک حدیث ہوتی ہے, اس کے راوی 700 ہیں, 700 بندوں نے یہ حدیث سنی ہے مثلا. تو وہ 700 حدیثیں ہوتی ہیں, ٹیکسٹ ایک ہے لیکن اس کی سندیں 700 ہو گئیں, اس کے سلسلے 700 ہو گئے. اس وجہ سے بھی حدیثوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. ویسے تو تقریباً 80-90 ہزار 1 لاکھ باتیں بنیں گی نبی پاک کی, آپ علیہ السلام کی پیاری باتیں. لیکن جب اس کو روایت کرنے والے بندے 4-4 5-5 ہیں, 10-10 20-20 ہیں, تو 4-5 لاکھ بن جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی لاکھوں حدیثوں میں سے امام بخاری نے 7000 کیوں چنی. تو سمجھنے کی بات ہے کہ امام بخاری نے کوئی جھوٹ نہیں بول دیا. اگر انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہوتا تو 1200 سال کسی جھوٹے کو عزت نہیں ملتی. یہ ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ کی جو ہے ناؤ وہ پار نہیں ہوتی, جھوٹ کی ناؤ ڈوب جاتی ہے, اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ برقرار نہیں رکھتا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سند اور متن. سند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتی ہے, اور شروع راوی سے ہوتی ہے. رسول اللہ سے صحابی, صحابی سے تابعی, تابعی سے تبع تابعی, تبع تابعی سے آگے راوی. یہ ساری سند ہے. اور سند کا لغوی مطلب ہے مساندہ, یعنی سہارا دینا. اور اصطلاحی مطلب یعنی اصطلاح حدیث میں سند سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو تبع تابعی, تابعی, صحابی سے ہو کر اس متن ٹیکسٹ تک پہنچتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. مثلا الاعمش قال الاعمش عن ابراہیم عن القمہ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعمش نے ابراہیم سے, ابراہیم نے القمہ سے, القمہ سے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود سے. تو اس میں 3-4 بندے آ گئے, یہ سارے راوی ہیں, یہ سند ہے. اور متن کیا ہے؟ مثلا عن عبداللہ ابن یوسف عن مالک حدثنا عبداللہ ابن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ. یہ ساری سند ہوگی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی پاک نے فرمایا. سند بیان ہوگی. اذا شرب الکلب فی اناء احدکم, جب کتا تمہارے کسی برتن میں سے پی لے, فلیغسلہ 7, تو 7 مرتبہ اس برتن کو دھو لو. تو یہ جب کتا کسی برتن سے پی لے اس کو 7 مرتبہ دھو لو, یہ متن ہے, ٹیکسٹ ہے, نبی پاک نے بیان کیا ہے. آپ نے اپنی طرف سے نہیں سارا کچھ کہہ دیا, اللہ تعالیٰ نے بتایا. آپ تو مکہ میں تھے, آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہی مجھ پہ نازل ہوتی. ما تدری مل کتاب ولا الایمان. قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. آپ تھے اچھے, صادق اور امین, لیکن ایمان کے بارے میں, جبریل کے بارے میں, پل صراط کے بارے میں, جنت دوزخ کے بارے میں, آسمان کی خبروں کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا. اور یہ بھی نہیں تھا پتہ کتاب کیا ہے. آپ نے تو لکھنا سیکھا ہی نہیں, نہ ہم نے آپ کو یہ سکھایا.
اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں تخطہ بیمینک، تو اپنے دائیں ہاتھ سے خود ہی آیتیں لکھ لکھ کے ہمارے پاس لے آتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو امی رکھا، جو باقاعدہ پڑھنا لکھنا جس نے کسی مدرسے، اسکول، کالج، کسی ادارے سے نہ سیکھا ہو، اللہ نے خود اپنے نبی کو سکھایا۔ علمہ شدید القوا، اپنے جبریل کو بھیجا جو بڑی قوتوں کا اور بڑے مضبوط جوڑوں کا مالک ہے، مضبوط فرشتے کو بھیجا کہ میرے نبی کو جا کے سکھاؤ۔ وہ خود بھی اسٹرانگ اور ساؤنڈ ہے، اور میرے نبی کو سکھاؤ، وہ بھی اسٹرانگ اور ساؤنڈ ہے، نالج بھی ساؤنڈ ہے، اور وہ روح الامین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اب یہ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے جتنے متن بیان کیے ہیں وہ بھی ایسے جیسے آپ نے قرآن بیان کیا ہے۔ یا تو کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ پیغمبر اسلام نے جو قرآن بیان کیا وہ تو اللہ کی کتاب سچا ہے، لیکن جو یہ متن ہے نا، وہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے، کوئی ایسے کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، یا وہ اس کا ایمان نہیں رہے گا یا وہ اپنا موقف بدل لے۔ اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے لفظوں کو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی وہ بولیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس آیت کو یاد رکھیں۔ اسی طرح جو چین آف ٹرانسمیشن ہے الاسناد، یہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جان بوجھ کے کسی بات کو منسوب نہیں کر سکتے۔ من کذب علی متعمدا فقد کفر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے he shall set his abode in hell fire، اسے چاہیے کہ اپنا بستر جہنم کی آگ میں جا کے لگا لے، وہیں اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ نبی پہ جھوٹ بولنا اللہ پہ جھوٹ بولنا۔ اور لوگوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کی، بڑے بڑے فرقے آئے، باطنی فرقے، اور بڑے اہل تصوف نے بھی کچھ حدیثیں گڑھی۔ عراق اور ایران اور مصر اور خراسان، آذربائیجان کے جب علاقے فتح ہوئے، زندیق اس میں پیدا ہوئے، کئی لوگ مخبر بن کے آئے، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر تھے، بہت سے لوگ عجم لوگ عربوں میں شامل ہو گئے، اور بہت سے معاملات ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہت ہی قریبی محدث اور امیر المؤمنین، امیر المحدثین امام شہاب الزہری، امام شہاب ابن شہاب الزہری سے کہا کہ حدیث کا علم جو ہے نا وہ لکھنا شروع کریں، اور انہوں نے کہا کہ علم حدیث میں انہوں نے پھر سند کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ 124 ہجری میں فوت ہوئے تھے، پہلی صدی میں حدیث تدوین شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح مختلف شہروں کی سندیں ہوتی ہیں، تابع مدنی سندیں اور شامی، کوفی، مکی، بصری، یعنی یہ بڑے بڑے 7-8 شہر تھے نا، وہاں بڑے بڑے محدثین تھے، ان کی اسناد ہیں۔ یمن کی سندیں ہیں، اس میں سب سے مضبوط سند کس کی ہے یہ بھی انہوں نے نوٹ کر لیا۔ اہل مکہ کی، اہل مصر کی اسناد جو ہیں۔ پھر 8 صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ روایتیں کی ہیں، 8 صحابہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، 2 ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس ہیں، 3، یہ عبادلہ ثلاثہ ان کو کہتے ہیں، 3 عبداللہ۔ ابو ہریرہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک ہیں، اور حضرت انس ابن مالک اس طرح ام المومنین عائشہ ہیں، اور حضرت جابر ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کی روایات ہزاروں میں ہیں، 2010 روایتیں، 2210 حضرت عائشہ کی ہیں، اس طرح حضرت ابو ہریرہ کی ان سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ مکثرین ہیں، صحابہ میں 8 ہیں جو مکثرین من الروات ہیں، یعنی راویوں میں بہت زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے، یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم بہت زیادہ لیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ تو وقف تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے جاتا ہی نہیں تھا باہر، اور بھوک سے گھش کھا کے گر پڑتے تھے کہ اگر میں روٹی لینے گھر گیا تو اللہ کے نبی پیچھے آئیں گے، کوئی حدیث بیان کر دیں گے اور میرے سے وہ رہ جائے گی۔ اندازہ کریں، کہتے ہیں میں گر پڑتا تھا مدینہ کی گلی میں، تو لوگ بچے جو بھاگتے بھاگتے میری گردن پہ پاؤں رکھ کے مجھے جگاتے تھے، کہتے تھے کہ شاید مر تو نہیں گیا کہیں، دیکھتے ہیں۔ تو جب میرے گردن پہ پاؤں رکھتے مجھے تکلیف ہوتی تو مجھے ہوش آ جاتا۔ اس طرح سے غش کھا کھا کے گرتے رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ آخر ان کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ آرام سے زندگی گزارتے، اللہ اللہ کرتے، قرآن پڑھتے اور اللہ اللہ کرتے، جو نبی پاک بتاتے کرتے جاتے۔ کیا ضرورت تھی اتنی مشقت اٹھانے کی؟ اللہ کے نبی نے کیا ان سے کہا تھا کہ تم ادھر بیٹھ کے تو حدیثیں یاد کرو؟ لیکن محبت تھی ان کو کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث قیامت تک کام آئے گی، اور آج ابو ہریرہ کو اگر حدیثوں سے نکال دے تو پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے کئی بدبخت لوگ حضرت ابو ہریرہ پہ تان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ غلط ہو گئے، حضرت عائشہ نعوذ باللہ ان کو غلط کہہ دیا، عبداللہ ابن عمر کو غلط کہہ دیا، عبداللہ ابن مسعود کو کہہ دیا، حضرت جابر کی برائی بیان کر دی، تاکہ سلسلہ حدیث سارا ہی درام سے زمین پہ گر پڑے۔ قرآن تو پہلے، قرآن کو تو کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، ان کو فارغ کرو تاکہ حدیثوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا دین محفوظ کروں گا۔ اگر دین کے اندر حدیثیں موجود ہیں تو وہ اسی لیے آج محفوظ ہیں۔ اگر وہ دین کا حصہ نہ ہوتا تو اللہ نے تو اپنے پیچھے پیغمبروں کے بھی قصے ختم کر دیے، ان کی بھی سیرت محفوظ نہیں۔ کسی پیغمبر کی سیرت آپ دکھائیں کھول کے، کوئی اتھینٹک سیرت کہ حضرت موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ابراہیم کی،
حضرت یعقوب کی، حضرت یونس کی کوئی سیرت کی کتاب دکھائیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا اپنا دین محفوظ کروں گا، کیونکہ یہ سیرت بھی دین کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حدیثیں، یہ دین کا حصہ ہیں۔ ایسے ہی تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، مثلا طرق کہتے ہیں طریق کی جمع ہے، یعنی جس طریقے سے حدیث آپ تک پہنچی ہے، جس سند سے، اس کا کیا صورتحال ہے۔ وہ متواتر ہوتی ہے اور خبر واحد ہوتی ہے۔ متواتر کنزیکٹیو، یعنی بہت سے لوگوں نے تواتر کے ساتھ کنزیکٹیولی اس کو روایت کیا ہے۔ اخبار متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کے اوپر جھوٹ کا گمان مشکل ہو، مطلب 10 صحابہ نے، 20 نے، 25 نے۔ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بھی سچی خبر لائے تو نبی پاک نے مانا ہے۔ ایک عرابی نے آگے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، کل شام کو چاند دیکھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے کہا روزے کھول لو، کل عید کریں گے۔ یہ تو ایک خبر پہ آپ نے روزے ختم کروائے اور عید شروع کروائی۔ رمضان کا مہینہ جب اینڈ ہوا تو وہ عرابی کی خبر پہ، بدو تھا جو سچا تھا، نیک تھا، مسلمان تھا، یہ تو نہیں کہ وہ 100 بندہ آئے گا تو پھر مانیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات جو ہے وہ حضرت عمر نے صرف نبی پاک سے روایت کی ہے، یہ خود، یعنی اس کو غریب حدیث کہتے ہیں جس میں ایک راوی ہو۔ تو حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو اخبار متواترہ وہ ہیں جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کم از کم 10 ہو، مختلف لوگوں نے اس کے مختلف طبقے رکھے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بہرحال متواتر کی اصطلاح سے مراد ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور اس طرح متواتر لفظی ہوتی ہے اور متواتر معنوی ہوتی ہے۔ متواتر لفظی کی مثال ایک ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ اس حدیث کو 70 صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی اس لفظی طور پہ اس حدیث کے 70 راوی ہیں، تو یہ متواتر بن گئی۔ موضوع پر مسح کی حدیث بھی ایک حدیث متواتر لفظی ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ ہم نے نبی پاک کو موضوع پہ، جرابوں پہ مسح کرتے دیکھا، تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تواتر معنوی کیا ہے؟ وہ حدیث جس کے صرف معانی متواتر ہوں لیکن الفاظ تواتر الفاظ کے اندر نہ پایا جائے، مثلا رفع الیدین فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ اب اس کے الفاظ ڈیفرنٹ ہیں، مگر یہ جو مسئلہ ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا، یہ تواتر کے ساتھ کنزیکٹیولی سب اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں، اور بہت ہر دور میں بہت سے لوگوں کو اس کی سند موجود ہے لوگوں کے پاس، اور اس میں بہت سی کتابیں ہیں۔ اسی طرح اخبار احاد، احاد جو ہے نا واحد کی جمع، آئسولیٹڈ جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جو اخبار متواترہ کی شرائط پر پوری نہ اترتی ہوں، مثلا 10 سے کم ان کے راوی ہوں۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا حدیث مشہور، کسی دور یا طبقے میں 3 سے 9 تک جس کے راوی ہوں وہ حدیث مشہور ہے۔ اور جو حدیث عزیز ہے جس کے راویوں کی تعداد 2 ہو، اور حدیث غریب جس کے راوی کی تعداد اس کیٹیگری میں 1 ہو، جیسے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ممبر پہ یہ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، تو یہ انہی سے مروی ہے اور صحابہ میں سے کسی سے مروی نہیں ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اور غریب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غریب اسٹرینجر ہوتا ہے نا، کہ اکیلا جا رہا ہوتا ہے وہ، تو اکیلا بندہ جو کسی حدیث کو روایت کرے وہ غریب ہوتا ہے، اس حدیث کو غریب کہتے ہیں۔ تعدد طرق کے اعتبار سے جو حدیث کی قسمیں ہیں نا، کوانٹیٹیو جو ہے کلاسیفیکیشن، اس میں متواتر اور احاد جو آپ نے پڑھا، اس میں مشہور، عزیز اور غریب، یہ احاد کی قسمیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، پھر صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع، یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔ صحیح، ضعیف، حسن اور موضوع، یہ بھی احادیث کی قسمیں ہیں۔ اخبار احاد کی پہلی قسم جو ہے نا وہ مشہور ہے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مشہور، فیمس، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے سلسلے میں ہر طبقے میں 3 سے 9 تک بندے موجود ہوں، 3 سے 9 تک۔ اور عام طور پہ ہم مشہور کسے کہتے ہیں؟ جو بہت مشہور ہو۔ اور علماء حدیث میں مشہور درجہ ذیل صحیح حدیث علماء حدیث میں مشہور ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانت شہرا بعد الرکوع فی صلاۃ الفجر یدعو علی رعل و ذقوان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل اور ذقوان قبائل کے اوپر بددعا کی 1 ماہ تک فجر میں رکوع کے بعد، قنوت کی رکوع کے بعد فجر کی نماز میں۔ علماء میں یہ بات مشہور ہے۔ کچھ عوام اور خواص میں حدیثیں مشہور ہوتی ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہوا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ کچھ چیزیں فقہا میں مشہور ہیں، جیسے یہ ضعیف روایت فقہا میں مشہور ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک
حلال چیزوں میں سب سے قابل نفرت چیز طلاق ہے. تو یہ ایک ضعیف حدیث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، علامہ البانی نے اس پہ بحث کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کریں اس کو حلال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کریں اس کو حلال نہیں کرتے. حلال اللہ اس چیز کو کرتا ہے جس کو اللہ پسند کرے، محبت کرے. اللہ تعالیٰ حلال کو ناپسند نہیں کرتے اور ناپسند کو حلال نہیں کرتے. اب طلاق اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا طلاقیں ہوں، لیکن اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو بعض جگہ پہ طلاق تو واجب ہو جاتی ہے، تو اس وقت بندہ کیا کہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دیکھیں نا، بہت سے احوال ہیں جہاں پہ طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ نعمت بن جاتی ہے. اس لیے یہ ضعیف روایت جو ہے وہ علماء فقہا میں بہت مشہور ہے. ایسے ہی عزیز کے بارے میں آپ نے سنا، عزیز کہ جس کے تین راوی ہوں یا دو کم از کم، تین سے کم ہوں، اور احاد خبر واحد. اس پہ بڑی بحث لوگ کرتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے کہ نہیں ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ایک ہی تھے، اور ابو بکر صدیق بھی پہلے صحابی تھے، حضرت علی بھی بچوں میں پہلے صحابی تھے، عورتوں میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ تھی. واحد ہی خبر تھی، ایک بندہ ہی صحابہ میں سے کوئی بات بتاتا تھا، اللہ کے نبی مان لیتے تھے. نبیوں کو بھیجا گیا پوری قوم کی طرف، ایک واحد. تو حدیثوں میں جب کوئی ایک راوی حدیث لے کے آتا ہے تو ہم اس کو حجت کیوں نہیں مانتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عقیدے میں حجت نہیں ہے، عمل میں حجت ہے. عمل میں سب سے بڑی چیز عقیدہ ہی ہے، اگر عقیدہ نہ ہو تو عمل کیسا؟ تو یہ کلاسیفیکیشن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے کہ احاد کو نہیں ماننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر. آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا، یہ وہ جو ہیلمٹ پہنتے ہیں لوہے کا. یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن امام زہری سے اس کو صرف اور صرف امام مالک نے روایت کیا ہے. اب امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے اور امام زہری 124 ہجری میں اور حضرت انس 93 ہجری میں. تو ایک راوی مل رہا سب کو، تو یہ غریب اس کو کہتے ہیں جس کا صرف ایک راوی ہو مگر وہ مقبول ہوتی ہے، وہ مردود نہیں ہوتی. اسی طرح نسبت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں ہیں، مثلا حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. یہ سب سے آسان ٹاپک ہے اور حدیث میں سب سے عام ہے. حدیث قدسی کیا ہے کہ جس کے الفاظ تو نبی پاک کے ہوں لیکن پیغام اللہ کا ہو. اور قرآن کیا ہے جس میں الفاظ بھی اللہ کے، پیغام بھی اللہ کا، اللہ کی طرف سے. قرآن بھی وہی ہے، پیغام اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے. اپنی مرضی سے معنی نہیں لیے نبی پاک نے، اللہ کی جو مراد ہے وہ بتائی. حدیث قدسی کیا ہے کہ پیغام تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. حدیث نبوی کیا ہے، الفاظ بھی نبی پاک کے، پیغام بھی نبی پاک کا. یعنی آپ نے سمجھایا مسواک ایسے کرو، پانی ایسے پیو، آپ نے سمجھایا نا. اس کے لیے باقاعدہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ جبریل آئیں. اللہ نے اپنے نبی کے دل میں جو حق اور ہدایت ڈالی، اس کی روشنی میں بھی اللہ کے نبی نے جو سمجھایا وہ بھی وہی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، شیطان نبی کے دل میں کچھ نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بما اراک اللہ، سورہ نساء میں ہے کہ نبی لوگوں میں فیصلہ کرو بما اراک اللہ، جو اللہ آپ کے جی میں ڈالے. تو اللہ جو نبی کے دل میں ڈالے وہ حق ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی وہی کی قسم ہے. اور حدیث مرفوع کیا ہے، جس کی نسبت نبی پاک سے ہو کہ قال رسول اللہ. جب صحابی کہے قال رسول اللہ تو اصل میں اس نے حدیث کو رفع کر دیا، بلند کر دیا اپنے نبی کی طرف. رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو اس نے رفع کیا، بلند کیا، منسوب کیا نبی پاک سے. میں نے نبی پاک سے یہ سنا، تو یہ حدیث سب سے سٹرونگ ہوتی ہے. اور اس طرح موقوف کہتے ہیں جس پہ وقف ہو جائے، یعنی صحابی پہ وہ چیز سٹاپ ہو جائے. مثلا عبداللہ ابن مسعود کہیں کہ لوگوں دنیا کے بندے نہ بنو، آخرت کے بندے بنو اور اللہ کا ذکر کرو. بات تو سچ ہے، اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا ہے، مگر عبداللہ ابن مسعود کی سند سے وہ چیز ثابت نہیں ہے. یہ صحابی نے قول فرمایا. اب صحابہ کہاں سے سیکھتے تھے؟ نبی پاک سے سیکھتے تھے. تو صحابہ میں دو باتیں ہیں، ایک اس میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ صحابی تک یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. اگر صحابی تک وہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو وہ موقوف ہے، یعنی موقوف علی الصحابہ، ایٹریبیوٹ وہ جو صحابہ تک جو ہے نا اس کو وقف ہو گیا، وہاں سٹاپ لگ گیا، نبی پاک تک سند نہیں گئی. اگر نبی تک گئے تو وہ تو شریعت کا حصہ بن جائیں. اب صحابہ کے اقوال میں سے بعض ہم نہ بھی عمل کریں تو کچھ نہیں ہوگا، صحابہ کے اقوال میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر نبی کی باتوں میں سے چھوڑ دیں تو بہت کچھ ہوگا. یہ فرق ہے مرفوع حدیث میں اور موقوف حدیث میں. اور ایک ہوتی ہے مقطوع، یعنی جو تابعی یا تبع تابعی سے منسوب ہو، وہ قطع ہو جاتی اس کی، یعنی چین اس کی وہاں ٹوٹ جاتی، صحابہ تک نہیں جاتی. تو اسی طرح یہ مرفوع، موقوف اور مقطوع ہے.
جو بلا انقطاع جو نبی پاک تک پہنچے، بالکل ڈائریکٹ متصل سند کے ساتھ، من غیر انقطاع، ڈسکنیکشن کے بغیر، یعنی اس کو کوئی درمیان میں سے کاٹ نہ سکے، جس جگہ بھی کوئی راوی گرے گا وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ تو متصل سند نبی پاک تک پہنچے تو پھر وہ مرفوع ہوگی۔ مرفوع حدیث کی جو قسمیں ہیں نا، وہ دیکھیں وہ دو ہیں، صحیح اور حسن۔ صحیح تو بہت سٹرونگ ہے، حسن وہ ہے جس میں تھوڑا کمزوری تو پائی جاتی ہے مگر وہ قابل عمل ہوتی ہے، وہ چیز قابل عمل ہوتی ہے، وہ ضعیف نہیں ہوتی۔ تو رسول ایک تابعی نے صحابی سے روایت کی، صحابی نے رسول اللہ سے، تو یہ متصل سند ہے۔ جہاں سند میں اتصال یعنی اس کا جو کنیکشن ہے وہ خراب ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اب ضعیف کی بڑی قسمیں کیوں؟ کبھی وہ مرسل ہوتی ہے، کبھی منقطع، کبھی معضل، اور کبھی منقطع ہوگی تو اس کا کوئی مطلب ہے، معضل ہے تو اس کا ایک الگ مطلب ہے، مرسل ہے تو اس کا ایک الگ مطلب ہے۔ مرسل کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی تابعی کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اب تابعی کی ملاقات نبی پاک سے نہیں ہوئی، اس نے ارسال کر دیا یعنی گرا دیا۔ ایک کہتے ہیں نا قبض الیدین، ہاتھ باندھنا، اور ایک ہے ارسال الیدین، ہاتھ چھوڑنا، ارسال چھوڑنا، بھیجنا۔ اس شخص نے حدیث کی سند کو صحابی پہ آ کے چھوڑ دیا، ڈائریکٹ نبی پاک سے بیان کر دیا۔ مثلا ایک تابعی ہیں، بڑے نیک ہیں، اس نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا ہے، تو درمیان سے صحابی کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ بات تو ان کی سچ ہے، تابعین کو جھوٹے نہیں تھے، سچ ہے، خیر القرون میں شامل اچھے لوگوں میں، مگر تابعین میں صحابہ کا مقام تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو سارے رضی اللہ عنہ ہیں، تابعین میں تو حجاج بھی تھا جو بڑا ظالم تھا، مگر وہ عالم دین بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ اب حجاج کی کوئی حدیث نہیں لیتا کیونکہ ضعیف ہے وہ، اس میں سند میں اپنے معاملات کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ تو بہت سے مسائل ہیں، کئی تابعی ہیں بڑے نیک ہیں لیکن ان کی حدیث میں وہ ضعیف ہیں کہ ان کے کئی مسائل ہیں، ضعف ہے حافظے میں یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا اس کا عقیدہ اس طرح کا ہے کہ اس سے حدیثیں نہیں لے سکتے۔ بہت سے ایسے راوی ہیں جن سے حدیثیں نہیں لی جا سکتی ان کے عقیدے کی وجہ سے، خراب عقیدے کی وجہ سے، حالانکہ وہ اچھے دور میں تابعین کے دور میں ہیں۔ تابعین کے جو سردار تھے وہ سعید ابن مسیب ہیں۔ سعید ابن مسیب وہ ہیں جن کی حدیثوں کو امام شافعی نے کہا کہ یہ مرسل ہے تو ضعیف، مگر سعید جب کہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تو وہ سعید جھوٹ نہیں بولتا، تو ان کی حدیث کو صحیح سمجھا جائے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ مرسل حدیث وہ ہوتی ہے، ان سعید ابن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع المزابنہ۔ سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ والی جو خرید و فروخت ہے ایک خاص قسم کی، اس سے منع کیا۔ تو سعید نے یہ روایت کرتی ہے، یہ اسے کہتے ہیں مراسیل تابعین، تابعین کی مراسیل، مرسل کی جمع۔ منقطع جس کی سند میں کسی جگہ انقطاع پایا جائے، اور معضل جس کی سند میں ایک یا دو راوی حذف ہو جائیں، ایک گر جائے یا دو گر جائے، اور اسی طرح موقوف جو صحابہ تک آ کے وقف کر دے۔ آخر میں یہ ہے کہ قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں تو دو قسمیں ہیں کہ آپ نے حدیث کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ مثلا ایک روایت ہے تو یا تو وہ مقبول ہوگی یا مردود ہوگی، یعنی مقبول ہوگی تو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صحیح ہے یا وہ حسن درجے کی ہے، اور مردود کیوں ہوگی؟ یا وہ بھی دو وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ضعیف ہے، راوی کے اندر کوئی علت پائی گئی، سند میں کوئی اضطراب پایا گیا، متن میں ایسی بات ہوگی جو شریعت کے خلاف ہے تو شک پڑ گیا، وہاں تحقیق کی تو ضعیف نکلی، نبی پاک نے وہ کہا ہی نہیں، یا وہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ یعنی قبولیت اور عدم قبولیت یعنی ایکسیپٹیبل ہے یا ناٹ ایکسیپٹیبل ہے، نان ایکسیپٹیبل ہے، اس کے حساب سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ مقبول ہے یا مردود ہے۔ یعنی ایکسیپٹیبل ہے تو مقبول ہے، اور اگر ریجیکٹڈ ہے اس کو آپ نہیں لے سکتے تو وہ مردود ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ مقبول اس لیے کہ یہ حدیث سند سے صحیح ثابت ہو گئی، یا حسن درجے کی ہے، تھوڑی لو لیول کی، سند لو لیول کی ہے مگر اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ نیچے تک چلی جائے۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں بندہ چل پھر سکتا ہے، کچھ میں کہ چل پھر ہی نہیں سکتا، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ بندے کو لے جاتی ہیں آخرت کی طرف، قبر میں ڈال دیتی ہیں۔ تو حدیث کے راویوں میں بھی کئی علتیں ایسی ہیں کہ بعض علتوں میں تو وہ راوی چل جاتا ہے۔ اب میں آپ یہ بھی بتا دوں، کچھ کہتے ہیں ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں چل جاتی ہیں، ہر ضعیف حدیث فضیلت میں قبول نہیں ہوتی۔ مثلا ایک ضعیف روایت ہے، اس سے اللہ کا ذکر ثابت ہو رہا ہے تو ذکر کرنا تو صحیح بات ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، اگر تو اس کی علت غیر قادح یعنی بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی نہیں تو اس کو تو محدثین نے لیا ہے، لیکن اگر علت قادحہ ہے یعنی اس کو تباہ کر دینے والی علت ہے، جیسے کسی بندے کو ایسا زخم لگے کہ وہ بچے ہی نہ،
تو پھر تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن تھوڑا بہت کٹ لگ گیا تو تھوڑی بہت کٹ تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح علتیں حدیثوں کی، اس میں تشدد سے باز رہنا چاہیے. محدثین نے فضائل کے اعمال میں بعض ضعیف روایتوں کو قبول کیا ہے اس وجہ سے کہ اس کی 3 شرطیں رکھی ہیں. 3 شرطیں یہ رکھی. پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے عمومی مزاج کے خلاف نہ ہو. مثلا ایک ضعیف حدیث ہو کہ جو مغرب کے بعد 100 رکعت پڑھے اس کو 10,000 سال حج کا ثواب ملے گا. اب بات تو ٹھیک ہے، اللہ جتنا مرضی ثواب دینا چاہے دے سکتا ہے. کیا مغرب کے بعد عشاء تک 100 رکعت بندہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ جو ہے نا نبی پاک کی سنت کی اعتدال اور شریعت اسلامی کے مزاج کے خلاف ہے کہ 10,000 سال تو زندگی نہیں ہوتی تو حج اتنے کہاں سے کرے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ وہ علت جو ہے نا غیر قادح ہو، وہ مائنر علت ہو، میجر نہ ہو. اور تیسرا یہ کہ اس کی موافقت میں کوئی صحیح حدیث بھی موجود ہو. اگر یہ ضعیف ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی دوسری روایت اس کی فیور میں موجود ہو. اب نری حدیثیں ضعیف اور بالکل اس کی کوئی فیور نہ ہو اور بالکل بھی اس کی کوئی سپورٹ کہیں سے نہ ملے تو پھر وہ نہیں قبول ہوتی. اس لیے جب ہم حدیث قبول کرتے ہیں یا تو صحیح ہوگی، حسن ہوگی، دونوں قابل قبول ہیں. یہ مردود جب رد کرتے ہیں تو وہ یا تو ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی، بالکل جھوٹی روایت، اس کو تو بالکل سرے سے ماننا ہی نہیں ہے نا. تو یہ ایک چیز ہے، حسن، صحیح اور ضعیف اور اسی طرح موضوع. اچھا، کچھ جو سند جس میں سقوط ہوتا ہے، کوئی راوی گر جاتا ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا معلق، مرسل، معضل، منقطع. اور ایک راوی مدلس ہوتا ہے، بڑا مشہور مسئلہ ہے. تدلیس کہتے ہیں اندھیرے میں رکھنا، کسی کو اندھیرے میں جانا. یہ راوی کیا کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب نے یہ کہا، حالانکہ اس کی ملاقات عمر ابن خطاب سے نہیں ہوئی. وہ تو عمر بن خطاب کے فوت ہونے سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوا تھا. ایک راوی ایسا ہے، بڑا نیک ہے، وہ کہتا ہے عمر بن خطاب نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. بات سچ ہے لیکن رول تو رول ہے نا. بات سچ ہے کہ عمر نے وہ فرمایا، لیکن اس بندے کی عمر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر یہ سند کیسے بنے گی؟ سند میں لقاء وہ ضروری ہے، اس کے زمانے میں پایا جانا. اب امام بخاری نے ایک حدیث بھی ایسی نہیں لکھی جس میں ان کے راویوں کی آپس میں ملاقات نہ ہوئی. جس سے امام بخاری نے ملاقات کی وہ اس کے شیخ، ان کے شیخ. بخاری کے شیخ نے اپنے شیخ سے ملاقات کی اور خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے. کوئی حدیث امام بخاری نے نہیں لکھی. کیوں اتنی کم حدیثیں انہوں نے جمع کی؟ انہوں نے کہا کہ فلاں بندہ فلاں علاقے میں فلاں زمانے میں موجود تھا. مثلا آج کے دور میں ہمارے دوست احباب ایک محلے میں موجود ہیں. یہ ثابت ہو گیا کہ لوگ ہم سب مل کے رہتے ہیں لیکن ہماری روز سب سے ملاقات تو نہیں ہوتی. ممکن ہے ہمارے پڑوسی موجود ہیں، ہمارے 10 سال سے ان کے سارے فیملی ممبر سے کوئی ملاقات ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی. لیکن ایک ہی زمانہ ہے. کہنے والا کہے یہ دونوں ایک ہی زمانے میں ایک ہی گلی میں تھے. امام بخاری نے کہا نہیں، وہ یہ ثابت کرو کہ آپ اس سے ملے ہو. جی ملا ہوں. سنا ہے؟ ٹھیک ہے. عادل ہے، ثقہ ہے، ضبط اس کو ہے لکھنے کا، سینے میں محفوظ ہے، اچھا بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں کے عقیدہ اس کا اہل سنت کا ہے، پھر حدیث لیں گے. اس وجہ سے یہ کم حدیثیں انہوں نے جمع کی کہ جو سب سے ساؤنڈ اور مضبوط ترین حدیثیں تھیں اس کی ایک مجموعہ دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے جو حدیثیں نہیں لکھی وہ جھوٹ ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو میرا شاگرد مسلم ہے وہ جو حدیثیں لکھ رہا ہے وہ غلط ہوئی. تبھی تو امام مسلم نے امام بخاری سے جو علم حاصل کیا تو بخاری کے لیول کی انہوں نے کتاب لکھ ڈالی. یعنی بخاری اور مسلم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لہذا جب بھی جہاں آتا ہے رواہ مسلم و رواہ البخاری، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ مسلم بخاری میں کوئی ضعیف حدیث ہے ہی نہیں. 7,000 حدیث میں ایک بھی ضعیف نہیں ہے کہ. اور امام مسلم کے ابواب کی ترتیب تو بخاری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اور امام بخاری نے تو فقہ کی کتاب لکھی ہے، ایک ایک حدیث کے اوپر باب باندھا اور مسئلہ ثابت کیا ہے. امام مسلم نے اس مسئلے کی ساری حدیثوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے. امام بخاری کی ایک حدیث آپ کو 36 جگہ پہ ملے گی. ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں انہوں نے 33 باب 33 مسئلے نکالے ہیں. اس لیے امام بخاری کی حدیثیں ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. اس لیے امام شاہ ولی اللہ نے 17ویں صدی میں بھی ہندوستان میں جو امام اور مجدد تھے انہوں نے فرمایا تھا، 1707 ہجری میں فوت ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا تھا 1703 میں کہ امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا کہ فقہ البخاری فی ابوابہ، امام بخاری کی کتاب کو سمجھنا ہے تو ان کے ابواب کو پڑھیں. تو امام بخاری کی جو چیپٹرائزیشن ہے اس کے اندر لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. اسی طرح راوی میں جب تان ہوتا ہے تو وہ حدیث کبھی معلل ہوتی ہے، کبھی منکر، کبھی متروک. اور ایسے ہی جب ثقہ راویوں سے اختلاف ہو تو شاذ، مدرج، مقلوب، مصحف، مضطرب، یہ ساری ضعیف کی قسمیں ہیں. اور مقبول حدیث کی قسمیں کون سی ہیں؟ 2. صحیح، اور صحیح کی 5 شرطیں ہیں کہ وہ متصل ہو، اس کا راوی عادل ہو، تیسری شرط ضابط ہو،
چوتھی اس میں شذوذ نہ ہو اور پانچویں اس میں علت نہ ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیے. اس کی تفصیل پھر بعد میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.